ہیلو دوستو، ہم تاریخ سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ خدا کرے کہ ہم میں پھر صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، طارق بن زیاد اور حیدر علی ٹیپو سلطان جیسے شخصیات جنم لیں۔ جو قومیں تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتی، جو قومیں تاریخ کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں اور جو قومیں تاریخ کو گزرا ہوا کل کہہ کر رد کر دیتی ہیں، تباہی ان قوموں کا مقدر بن جاتی ہے۔ پورا نام جلال الدین محمد اکبر تھا۔ تاریخ کے اوراق میں مغل اعظم اور اکبر اعظم کے نام سے بھی مشہور ہوا۔ وہ ہندوستان میں مغل سلطنت کے بانی شہنشاہ ظہیر الدین بابر کا پوتا اور نصیر الدین ہمایوں کا بیٹا تھا۔ اکبر 23 نومبر 1542 کو اس وقت پیدا ہوا جبکہ اس کا باپ شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد ہندوستان کے تخت و تاج سے محروم ہو چکا تھا اور اپنے مختصر سے لشکر اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ادھر ادھر سرگرداں ہونے پر مجبور ہوا تھا۔ اکبر کی پیدائش صوبہ سندھ کے مشہور قصبے عمر کوٹ میں ہوئی۔ وہ چاند کی 14ویں رات کو پیدا ہوا۔ اسی چاند کی 14ویں رات کی نسبت سے ہمایوں نے اپنے بیٹے کا نام پہلے بدرالدین رکھا تھا، بعد میں یہی بدرالدین تاریخ کے اوراق میں جلال الدین محمد اکبر کے نام سے سامنے آیا۔ نصیر الدین ہمایوں کے حالات اس وقت ایسے ناسازگار تھے کہ اپنے بیٹے اکبر کی پیدائش کے بعد اس کے پاس اتنی رقم موجود نہیں تھی کہ پیدائش کی خوشی کے اظہار پر لوگوں کو انعام میں دیتا، لہٰذا اس نے بیٹے کی پیدائش کی خوشی پر لوگوں سے صرف خوشبو بانٹ کر اپنی خوشی کا اظہار کر دیا۔ اکبر جب 1 سال کا ہوا تو ہمایوں اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر سندھ سے نکلا اور قندھار کا رخ کیا۔ قندھار میں اس وقت ایک چھوٹا بھائی کامران مرزا اور عسکری حکومت کر رہے تھے۔ جب کامران مرزا اور عسکری کو خبر ہوئی کہ شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد ہمارا بھائی ہمایوں ان کی طرف آ رہا ہے، تو انہوں نے خطرہ سمجھ کے ہمایوں پر حملہ کر دیا۔ اکبر جب 1 سال کا ہوا تو ہمایوں اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر سندھ سے نکلا اور قندھار کا رخ کیا۔ قندھار میں اس وقت اس کے چھوٹے بھائی کامران مرزا اور عسکری حاکم تھے۔ جب کامران مرزا اور عسکری کو خبر ہوئی کہ شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد ان کا بھائی ہمایوں ان کی طرف آ رہا ہے، تو انہیں خطرہ ہوا کہ ہمیں ہمایوں پر حملہ آور ہو کر ان سے قندھار شہر ہی چھین لے گا۔ لہٰذا ان دونوں غیر ذمہ دار بھائیوں نے ہمایوں سے اپنے بھائی کے رشتے کو سامنے نہ رکھا اور اس پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کی وجہ سے ہمایوں اور اس کے لشکری افراتفری کا شکار ہوتے ہوئے ہمایوں اپنی بیوی حمیدہ بانو اور بچے کچے جانسار ساتھیوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس بھاگ دوڑ میں ہمایوں کا بیٹا اکبر ہمایوں سے بچھڑ گیا۔ ہمایوں کے بھائی عسکری کے ہاتھ لگ گیا۔ عسکری نے اپنے بھتیجے اکبر کو تو انتقام کا نشانہ نہ بنایا بلکہ اسے اپنی بیوی کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اس کی پرورش کر سکے۔ اس طرح اکبر کی پرورش اپنے باپ کی بجائے اپنے چاچا کے گھر ہونے لگی۔ ہندوستان سے نکلنے اور اپنے بھائیوں کے ناروا سلوک سے تنگ آ کر نصیر الدین ہمایوں نے ایران کا رخ کیا۔ 2 سال تک وہ ایران میں رہا، یہاں تک کہ ایران کا بادشاہ اس کی مدد کے لیے تیار ہوا۔ اس دوران اکبر کی پرورش اس کی پھوپھی اور ہمایوں کی بہن خان زادہ نے اپنے ذمہ لے لی تھی۔ آخر ایران کی مدد سے ہمایوں نے کابل اور قندھار کو فتح کر لیا اور ان علاقوں میں اپنے قدم جمائے۔ اکبر جب اپنے باپ ہمایوں سے بچھڑا تو اس وقت اس کی عمر 1 سال تھی، لیکن جب ہمایوں فاتح کی حیثیت سے کابل میں داخل ہوا اور اپنے بیٹے اکبر سے ملا تو اس وقت اکبر 3 سال تک ہو چکا تھا۔ شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد ہمایوں تو ایران چلا گیا۔ اس کی غیر موجودگی میں ہندوستان پر شیر شاہ سوری حکومت بھی کرتا رہا، لیکن جب ہمایوں نے ایران سے نکل کر کابل پر قبضہ کیا، اس وقت تک شیر شاہ سوری فوت ہو چکا تھا۔ شیر شاہ سوری کے بعد ہندوستان میں اس کا بیٹا اسلام شاہ حکمران بنا تھا۔ اسلام شاہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا فیروز خان 12 سال کی عمر میں حکمران ہوا، لیکن اس کے ماموں عادل شاہ نے قتل کر کے خود تاج
حاصل کر لیا۔ عادل شاہ نے تخت نشین ہونے کے بعد یہ محسوس کیا کہ بہت سارے وزیر، امراء اور سپہ سالار اس کے لیے اچھے خیالات نہیں رکھ، کیوں نہ کہ اس نے اپنے بانجے فیروز کو قتل کر کے تخت و تاج حاصل کر لیا ہے۔ لہٰذا عادل شاہ نے ان سپہ سالاروں کو اپنی مٹھی میں لینے کی غرض سے ان میں بھاری رقم تقسیم کرنا شروع کر دی تھی اور انہیں مختلف خطابات سے نوازنا تاکہ بغاوت کے آثار کم پیدا ہوں۔ عادل شاہ کی دوستی زیادہ تر ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جو عیش و عشرت اور غلط چال چلن کے لوگ تھے۔ اس کا زیادہ وقت بھی انہی لوگوں کے ساتھ گزرتا تھا۔ اس لیے شیر شاہ سوری کے ساتھ جو زیادہ تر افغان تھے وہ عادل شاہ کے مزید خلاف ہو گئے۔ شیر شاہ سوری نے افغانوں کو یکجا کر کے ہی ہمایوں کو ہندوستان سے نکالا تھا، لیکن اب افغانوں میں بھی اتحاد نہ رہا تھا اور انتشار کا شکار ہو گئے تھے۔ عادل شاہ ایک معمولی پڑھا لکھا شخص، لہٰذا وہ افغانوں کو باہم رکھنے کی صلاحیتوں سے محروم تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک تن آسان شخص ہونے کے باعث زیادہ تر وقت آرام اور عیش و عشرت میں گزارتا اور امور مملکت اپنے ملازموں پر چھوڑ دیتا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس نے اپنے کم سن بانجے فیروز کو قتل کر کے ظالمانہ اور گھٹیا اقدام کیا ہے، جس کی بنا پر سارا خزانہ لٹانے دینے کے باوجود بھی عوام اور افغان وزیر امراء اس سے محبت نہ کر سکتے تھے۔ اس موقع پر عادل شاہ نے ایک اور غلطی کی۔ اپنے امیروں میں سے جسے وہ دیکھتا ہے کہ وہ اس کے خلاف ہو گیا ہے تو وہ دوسرے امیر کی جاگیر اسے دے دیتا۔ اس طرح اس کے مخالفین میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ بنگال میں ایک شخص تاج خان نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ بیانہ شہر میں ایک شخص ابراہیم سوری نے بغاوت کھڑی کر کے چنار شہر پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ ابراہیم خان سوری جو کہ عادل شاہ سوری کا رشتہ دار بھی تھا، وہ دلی پر بھی قابض ہو گیا اور چند ہی دنوں میں اس نے آگرہ فتح کر کے اس پر بھی قبضہ حاصل کر لیا اور اپنے نام کے سکے جاری کر دیے۔ ابراہیم کو بہت سے افغان سپہ سالاروں کی ہمدردیاں بھی حاصل ہو گئی تھی، جبکہ دوسری طرف عادل شاہ کی حکومت متزلزل ہونے لگی تھی۔ اس کے لشکری بھی کمزور پڑ چکے تھے۔ رفتہ رفتہ عادل شاہ کی عسکری قوت اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ وہ ابراہیم سے آگرہ اور دلی واپس نہ لے سکے۔ اب عادل شاہ کے پاس بڑے بڑے شہروں میں سے صرف ایک شہر گوالیار ہی رہ گیا تھا، جبکہ پنجاب کے وسیع علاقوں پر اس کا بہنوئی احمد خان سوری قابض ہو چکا تھا۔ اس طرح عادل شاہ سوری شیر شاہ سوری کی وسیع مملکت کو سنبھال نہ سکا اور یہ مملکت مختلف حکمرانوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اسی دوران ایک اور حادثہ پیش آیا۔ عادل شاہ کچھ بغاوتوں کو فروغ کرنے کے لیے گوالیار سے باہر تھا۔ اس کا بہنوئی احمد خان پنجاب سے نکل کر گوالیار کی طرف آیا۔ جب عادل شاہ کو اس کے گوالیار آنے کی خبر ہوئی تب اس نے یہ سوچا کہ شاید اس کا بہنوئی احمد خان سوری پنجاب کے علاوہ گوالیار پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ مڑا اور بڑی تیزی سے گوالیار کی طرف بڑھا اور اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ گوالیار پہنچتے ہی احمد خان کی موت کے گھاٹ اتار دے گا یا اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر اسے بہنائی سے محروم کر دے گا۔ دوسری طرف احمد خان سوری کی بدقسمتی کہ وہ پنجاب سے گوالیار کی طرف گیا تو اس کی غیر موجودگی میں اس کے بہت سے علاقوں پر آگرہ اور دلی کے حکمران ابراہیم سوری نے قبضہ کر لیا۔ احمد خان سوری کو جب خبر ہوئی کہ عادل شاہ سوری اس پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے تب وہ گوالیار سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس وقت اس کے ساتھ 4000 سواروں پر مشتمل ایک لشکر تھا اور ان 4000 سواروں کے ساتھ اس نے دلی کا رخ اور دلی کے حکمران ابراہیم سوری سے مطالبہ کیا کہ وہ پنجاب کی حکومت اس کے حوالے کر دے۔ ابراہیم سوری نے جب ایسا کرنے سے انکار کر دیا تب احمد خان سوری اور ابراہیم سوری کے درمیان جنگوں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ 1555 میں آگرہ کے شمال مغرب میں تقریباً 18 میل کے فاصلے پر احمد خان سوری اور ابراہیم سوری کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں احمد خان سوری نے ابراہیم سوری سانبل کے علاقے کی طرف بھاگ گیا۔ ابراہیم خان سوری کے لشکر کے بہت سے حصے احمد خان سوری کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح احمد خان سوری نے دلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا اور دلی کے تخت پر بیٹھنے کے بعد احمد خان نے اپنا نام تبدیل کر کے اس نے سکندر شاہ کے نام سے حکومت کرنی شروع کر دی اور اپنے نام کے سکے جاری کر دیے۔ مسجدوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کے احکام جاری کیے